اسلام میں نکاح کو اہمیت حاصل کیوں ہے؟ معاشرے میں رہن سہن کے لیے انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اسی لیے انسانوں کے ساتھ رہنے کا نظام بنایا گیا ہے جو صدیوں سے رائج ہے۔ اس نظام کے تحت انسان کسی معاشرے میں رہنے کے لیے معاشرے میں تعلقات استوار کرتا ہے، اپنا گھر بناتا ہے اور پھر اس کا منتظم بن کر اس کے نظام کو احسن طریقے سے چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نظام کو خاندان کہا جاتا ہے۔ اس میں کسی بھی انسان کے قریبی اور خونی رشتہ دار شامل ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز و روزہ کی تلقین نہیں کی، بلکہ شخصی، خانگی، خاندانی اور انسانی حقوق کے متعلق سب سے بڑھ کر پیغام دیا، کام کیا اور اپنے صحابہ کو اس کی تلقین فرمائی۔ اسلام نے نیکی کا جو جامع تصور دیا ہے، اس میں بھی خدمت خلق، حقوق انسانیت، رہن سہن اور معاشرت ایک لازمی حصہ ہے۔ اسلام فرد کو اہمیت دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاندان اور خاندانوں کے باہمی اشتراک سے پیدا ہونے والے قبیلے اور برادری سے تشکیل پانے والی اقوام یا امت کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ معاشرے کے ہر دائرے کے حقوق کا تحفظ اور فرائض کا تعین کرتا ہے۔ یوں اسلامی معاشرے میں ہر ایک کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہوتی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے خاندان کے مقاصد بہت بلند اور اہم ہے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصف دین قرار دیا ہے۔ ہر مسلمان کو نیکی کی ابتدا اپنے گھر سے کرنے کی ہدایت کی ہے، اور اہل خانہ کو قرآن میں بھی اہل کے نام سے پکارا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے رہو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ اے ایمان والو، خود کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ۔ اسلام نے نکاح کو خاندان کی بنیاد بنایا ہے۔ اسلام نے بدکاری کو حرام اور نکاح کو پسندیدہ قرار دیا ہے، کیونکہ اسلام ایک خاندان کو مضبوط بنیادیں فراہم کرنا چاہتا ہے۔ اسلام کی روح سے خاندان کی مضبوط بنیاد نکاح کے ذریعے قائم کی جاتی ہے، چنانچہ وہ اس بنیاد کو خالصتاً خلوص، محبت، پاکیزگی، دیانت داری اور مضبوط معاہدے سے مزین کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سورہ روم میں ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے خود تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے ہر شخص نگہبان اور ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کے زیر کفالت اور زیر نگرانی افراد سے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔ آدمی بھی اپنے گھر کا حاکم ہے، اور اس سے بھی زیر دست افراد کے متعلق سوال ہوگا۔ عورت بھی اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے، اس سے بھی اس کے زیر نگرانی امور کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسلام کی روح سے کسی قوم کی بقا و سلامتی نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کی مرہون منت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نکاح میں برکت رکھی ہے۔ انسانی معاشرے کی تشکیل میں اسلام نے نکاح کو اہم جز قرار دیا ہے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جن میں شریعت اسلامیہ نے لوگوں کے حقوق، ان کی شناخت اور ترجیحات کا تحفظ کیا ہے تاکہ نظام عالم قائم رہے، معاشرتی اقدار اور روایات جاری رہیں، ہر شخص کی ذاتیات بھی محفوظ رہیں۔ اسلام کسی بھی ایسے فکر و عمل کی اجازت نہیں دیتا جس سے کسی فرد یا اجتماع کا مفاد متاثر ہو۔ اسلام کا مزاج عادلانہ روایات پر قائم ہے جو کسی بھی معاشرے کی بقا کے لیے لازم و ملزوم ہے۔